اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ دعا افتتاح کے اس جملے پہ ہم پہنچے تھے، اللہم ما عرفتنا من الحق فحملناہ وما قصرنا عنہ فبلغناہ۔ پروردگارہ، جو حق تو نے ہمیں پہچنوایا، یعنی جس کی شناخت ہمیں دی، اب اس کے تحمل کی طاقت بھی دے، اور جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے عمل کے اعتبار سے، پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں وہاں پہنچا، یعنی وہ کوتاہی جو ہے وہ مکمل ہو، وہ جو خلا تھا ہماری کوتاہی کی وجہ سے وہ مکمل ہو، ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں ہم آگے بڑھیں، ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ حق شناس ہوتے ہیں لیکن حق مدار نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، جب انہیں کوئی موضوع کہا جائے تو وہ اتنی خوبصورت گفتگو کریں گے، تقریر کریں گے، دلائل دیں گے، لیکن جب عمل کا ٹائم آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہ سب سے پیچھے ہیں، بلکہ شاید مخالف بھی ہیں۔ خب یہ توفیق ہے، حق پہچاننا ایک علیحدہ توفیق ہے، اور حق پر عمل کرنا، حق کی راہ میں قدم بڑھانا، یہ علیحدہ توفیق ہے۔ دونوں کی دعا مانگنی چاہیے، اور بالخصوص آج کے زمانے میں کہ جب ہمارے سامنے الہی حجت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، تو آج کے دور میں یقیناً حق مداری، حق کی راہ میں قدم بڑھانا بہت سخت ہے۔ اس کی سختی کے حوالے سے ایک روایت جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہماری طرف پہنچی کہ امام غائب کے زمانے میں جو تمسک ہے دین سے، المتمسک بالدین فی غیبتہ ہی مثلا، اس کی مثال جو ہمارے ائمہ نے دی وہ یہ ہے کہ ایک جھاڑی ہے جو کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، اور کوئی اپنے ہاتھ سے اس کے کانٹے جو ہے وہ جدا کر رہا ہے، اور ظاہر ہے اس مثلا جھاڑی سے کوئی چیز بنانا چاہتا ہے اور اپنے ہاتھ سے جو ہے اس کے کانٹے جو ہے وہ جدا کر رہا ہے، ظاہر ہے ایسا آدمی یقیناً زخمی ہوتا ہے اس کا ہاتھ۔ یعنی حق پر عمل جو ہے وہ خون مانگے گا آج کے دور میں، یا اس کی مثال جو ہے ہمارے ائمہ اس طرح بھی دیتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی کے ہاتھ میں دہکتا ہوا شعلہ ہے، انگارہ ہے، اور وہ اسے اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے۔ یعنی آج کے دور میں دین پر عمل جو ہے وہ گویا بہت کچھ جو ہے ہمارا جلے گا، پھر یہ دین بچے گا، ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ فدا کرنا پڑے گا اللہ کی راہ میں۔ آج کے دور میں ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اکثر لوگ دین شناس ہیں، یہ جو ہمارے پاس جدید وسائل ہیں جیسے انٹرنیٹ، موبائل۔ اب آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، لوگ ایک روایت، ایک اچھی بات کے لیے انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئے اور بیان کرے، یا کہیں اتنی دور جائیں اور ایک چیز سن کے آئیں۔ آج بڑے بڑے علماء کی گفتگو ہمارے ہاتھوں میں ہے، موبائل کے اندر ایک بٹن ہم نے جو ہے وہ دبانا ہے، اور بڑے بڑے علماء کی گفتگو ہے، بڑی بڑی کتابیں مختلف زبانوں میں ترجمے کی شکل میں موجود ہیں۔ یعنی شناخت کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے،
کمی جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے، ذہن ماشاءاللہ آج کے دور میں بہت تیز ہے، بڑی جلدی ہر چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن عمل میں ہم کیوں کم ہیں؟ یہ وہ چیز ہے جس سے امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ عملی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، عملی زندگی حق کی مخالفت سے بھری ہوئی ہے، عملی زندگی ہماری ہوائے نفس اندر اور باہر کے شیطان کے مطابق ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ راہ غلط ہے لیکن ہم چلتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ گناہ ہے لیکن کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ مخالفت ہے خدا رسول امام زمان کی لیکن کرتے ہیں۔ یہ جو حق کی راہ پر نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس سے اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں جان بوجھ کے، اور اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں بھی تاخیر کا باعث بن رہے ہیں۔ اور ہم اکثر جو ہیں وہ دنیا کے اندر ہی ساری لذتیں لینے کی فکر میں رہتے ہیں، ہر چیز حتیٰ کہ دین کی چیز سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو، کوئی مادی چیز حاصل ہو، پھر وہ دین کی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے یوں سمجھیں کہ مورد پسند ہوگی، ہم اس کی طرف توجہ کریں گے۔ بڑی جلدی رواج، رسوم، اقدار جو ہیں وہ بدل رہی ہیں۔ کسی کو قرض دینا ہو تو سوچتے ہیں کہ یہ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کرے گا تو پیسے کی ویلیو گر جائے گی، تو میں کیوں اسے دوں، کوئی کام کر لوں اس سے مجھے اتنا پرافٹ ہو، دنیاوی پرافٹ کے پیچھے۔ کوئی دینی چیز سننی ہے تو اس کے اندر دن بدن میوزک پڑ رہا ہے کہ لذت بھی آئے سننے میں۔ یعنی وہ ایک خالص جذبہ جو خدائی ہے یا ولائی ہے، اس کو ہم اپنی لذتوں سے دن بدن جو ہے وہ آلودہ کر رہے ہیں۔ یہ دیندار لوگوں کے حالات ہیں، جو بے دین ہے تو وہ تو انسان جو ہے بس یہی کہہ سکتا ہے وہ حیوانوں والی زندگی ہے وہاں۔ بس یہاں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہم پر لطف کیا، ایسے وسائل دیے، ایسے دور میں پیدا کیا کہ بڑے آرام سے ہم سب چیزوں کو جان چکے ہیں، ہم جانتے ہیں روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، امر بالمعروف کیا ہے، حسد کیا ہے، بخل کیا ہے، تکبر کیا ہے، نیک اخلاق کیا ہے، برے اخلاق کیا ہے، ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن اب تو ہمیں توفیق دے کہ اس کو جو ہے ہم ہضم بھی کریں، یعنی ہمارے وجود کا حصہ بھی بنے، ہم علم سے عمل کی طرف سفر بھی کریں۔ جس طرح مادی زندگی بہتر بنا رہے ہیں، روحی طور پر بھی جو ہے وہ بہتر بنے۔ اس کے لیے میں کہوں گا کہ اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ خاندان میں، ہمسایوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اعمال صالح اجتماعی طور پر کیے جائیں، یا کسی عمل صالح میں ان کے ساتھ شریک ہوا جائے، تاکہ آپ کو دیکھ کر اور لوگ بھی جو ہیں جو چاہتے ہیں لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا، ان کو بھی شوق ہو، رغبت ہو۔ اگر نہیں ہے تو خود ایک اچھے عمل کی بنیاد ڈالیں اور اس میں دعوت دیں۔ اگر ہم سوچنا شروع کر دیں تو بہت سارے اچھے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن کوئی آغاز کرنے والا نہیں ہے، وہ آغاز کر ہم خود بن سکتے ہیں۔ کوئی بھی فرہنگی کام، کوئی بھی دینی کام جو مختلف لوگوں کو، بچوں اور جوانوں کو ایک نیک جو ہے وہ سمت کی طرف، ایک نیک ہدف کی طرف لے آئے، چاہے وہ ایک خیرات ہو، چاہے وہ ایک دروس کا سلسلہ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ مسجد کو آباد کرنے کا سلسلہ ہو، چاہے وہ کسی کی مدد ہو، چاہے جو ہے وہ ایسے محفلیں ترتیب دینا جس میں مل کر جو ہے وہ اجتماعی جو دعائیں ہیں، جیسے دعائے کمیل ہے، جیسے حدیث قصا ہے، دعائے توسل ہے، ان کے ساتھ مثلا درسوں کا 10 منٹ 20 منٹ ایک سلسلہ
اور پھر بالاخر اپنے زمانے کے امام کے معارف کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، وظائف منتظرین کیا ہیں انہیں جاننا، اس پر عمل کرنا۔ جب تک میں خود کچھ نہیں کروں گا اور اللہ سے دعا نہیں مانگوں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا دارالاختیار ہے اور اللہ سے ہمیشہ فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے ان سب چیزوں کی کہ حق شناس کے ساتھ ساتھ حق مدار بھی بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔